جیش العدل تنظیم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ جیش العدل تنظیم ایک مسلح عسکریت پسند گروہ ہے جو ایرانی حکومت کے خلاف ہے۔ یہ تنظیم خود کو انصاف اور مساوات کی فوج اور سنی تنظیم کے طور پر متعارف کراتی ہے۔ یہ گروہ خود کو ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں سنی حقوق کا محافظ قرار دیتی ہے۔ سنی بلوچوں پر مشتمل یہ جیش العدل نامی تنظیم کا قیام سن 2009 میں ہوا، اور کیوں ہوا؟ کیونکہ ایران کی جانب سے عسکریت پسند گروہ جند اللہ کے سربراہ عبدالمالک ریگی کو ملک و قوم کے خلاف کام کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ عبدالمالک ریگی کو پھانسی کیوں دی گئی؟ کون ہے یہ عبدالمالک ریگی؟ عبدالمالک ریگی 1983 میں پیدا ہوئے، اس کا تعلق بلوچی قبیلے ریگی سے ہے۔ انہوں نے کسی اسکول میں باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے دینی مدرسے سے ضرور پڑھا ہے۔ عبدالمالک ریگی کے بارے میں ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایرانی حکومت کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ ایران کے سرحدی علاقوں میں تشدد کے بیشتر واقعات کے بارے میں ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں عبدالمالک ریگی ملوث تھے۔ کالعدم تنظیم جند اللہ کے قیام سے پہلے عبدالمالک ریگی کو ایک قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور وہ سزا بھگتنے کے بعد رہا ہوئے تھے۔ جند اللہ تنظیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم ایران میں سنی مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ اس تنظیم نے کچھ عرصے سے بلوچ قوم پرستی کے حوالے سے بھی آواز اٹھائی ہے اور بلوچوں کی حالت راز پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس نئی تنظیم کا نام پیپلز ریزسٹنس موومنٹ آف ایران رکھا تھا۔ عبدالمالک ریگی کے بارے میں اس کے قریبی ساتھیوں کو کہنا ہے کہ وہ رات کو کہیں قیام نہیں کرتے تھے اور وہ کبھی بھی دستانے پہنے بغیر کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ عبدالمالک ریگی کو ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں بم دھماکے کرنے، ایرانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے اور برطانیہ اور امریکہ کے ایجنٹ ہونے کے الزامات کے تحت پھانسی دی گئی تھی۔ عبدالمالک ریگی کی گرفتاری کے بعد ایران میں تعینات اس وقت کے پاکستانی سفارتکار محمد عباسی نے کہا تھا کہ ایران کو انتہائی مطلوب عسکریت پسند جند اللہ کے سابق سربراہ عبدالمالک ریگی کی گرفتاری میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ریگی کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ دبئی سے غرقستان جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیش العدل نامی شدت پسند تنظیم، جس کا ماضی کا نام جند اللہ ہے، سن 2005 میں اس وقت کے صدر احمد نژاد پر حملہ سمیت ایران میں متعدد دھماکوں اور حملوں میں ملوث رہی ہے۔ اس تنظیم کی جانب سے یہ کارروائیاں زیادہ تر بلوچستان کے سرحدی صوبے چارباغ اور زائدان میں کی گئی۔ سن 2012 میں جند اللہ نے اپنا نام تبدیل کر کے جیش العدل رکھا تھا۔ گزشتہ برسوں کے درمیان اس گروہ نے ایران کی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مسلح اور خونریزہ جھڑپیں بھی کی ہیں۔ جنوبی مشرق ایران کے سرحدی علاقوں میں کئی مسلح حملے کی ذمہ داری قبول بھی کی ہے۔ ایران کی حکومت جیش العدل کو دہشت گرد گروہ اور سعودی عرب کا ساتھی اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کا ساتھی سمجھتی ہے، اور اسی لیے اس کو جیش العدل نہیں جیش الظلم کہتی ہے۔ سن 2002 میں جند اللہ کے قیام کے بعد اس تنظیم نے 12 ایران میں مہلک حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان میں سے ایک سب سے خون ریزہ واقعہ سن 2008 کے انتخابات الیکشنز کے موقع پر زائدان میں شیعہ مساجد میں بم بلاسٹ، جس میں 25 افراد ہلاک اور 120 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی جند اللہ نے قبول کی تھی۔ عبدالرؤف ریگی، جند اللہ گروپ کے بانی سربراہ عبدالمالک ریگی کے بھائی نے 2013 میں جیش العدل گروپ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ جیش النصر کی شکل میں ایرانی حکومت کے خلاف اپنی مسلح سرگرمیوں کا آغاز کر دیا، یعنی کہ ان کے بھائی نے جیش النصر گروپ بنا لیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک ایرانی یرغمالی کو پھانسی دینے پر اس گروپ کے جنگجوؤں کے درمیان تنازع پیدا ہونے کے بعد عبدالرؤف ریگی نے جیش العدل گروپ کو چھوڑ کر جیش النصر گروپ بنایا تھا۔ عبدالرؤف ریگی مبینہ طور پر ستمبر 2013 میں ہلاک کر دیے گئے تھے، اور اس وقت ایران کے سرکاری خبر رساں اداروں نے ایجنسیوں نے یہی کہا تھا کہ جیش النصر اور جیش العدل گروپوں کے آپس میں تصادم کے دوران اس کے بھائی کو انہوں نے خود ہی مار گرایا۔ سن 2016 جیش العدل نے ایک اعلان کیا تھا کہ جیش النصر کے جنگجوؤں کو جیش العدل میں ضم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ پہلے جند اللہ، پھر جیش النصر، پھر بنا جیش العدل۔ اب اس گروپ کا نام جیش العدل ہے۔